السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے زندگی گزارنے کے دو طریقے بتائے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے انسانوں کے زندگی گزارنے کے دو راستے بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ صرف دنیاوی لذتوں اور منفعتوں اور مصلحتوں کو سامنے رکھا جائے، اور دنیاوی لذتیں جو چیزیں دنیا کے اندر فائدے مند نظر آتی ہیں، دنیا کی خواہشات ہے، آدمی اس کو کرنے لگے، آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کو بالکل بھول جائے۔ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے وہ بالکل بھول جائے، یہ انسانوں کے زندگی گزارنے کا حیوانی طریقہ ہے، بلکہ اس کا نام جانور والا طریقہ رکھ لیجئے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا نتائج کیا نکلیں گے۔ انسانوں کو رب العالمین نے انسانوں کے سامنے نبیوں کو بھیج کر ان کو دعوت کے ذریعے سے، ان کو ذکر و اذکار کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے بات رکھی ہے۔ اگر تم ان اعمال کو کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ اگر تم ان اعمال سے روکو گے، اگر تم ان اعمال سے یعنی جو نہ کرنے کے اعمال ہیں، تو رب العالمین اس کے ذریعے سے تم سے راضی ہوں گے۔ میرے بزرگوں، یہ انسانوں کے زندگی گزارنے کا ایمانی طریقہ ہے۔ میں نے بتایا زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ایمانی طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے حیوانی۔ جو انبیاء علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں وہ ایمانی طریقہ ہے۔ جو آج کل کے انسان آخرت کو بھول کر اور اللہ رب العالمین کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، یہ جانوروں والا طریقہ ہے۔ اب ہم کس طریقے سے ہم چلیں گے ایمانی طریقے پر، وہ ہمیں شریعت بتائے گی۔ شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ جن کے کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے ان کو مأمورات کہتے ہیں، اور جن سے بچنے کو کہا گیا ہے اس کو منہیات کہتے ہیں۔ اور ان کے اندر بھی مأمورات کے اندر دو چیزیں ہیں اعمال کی، ایک ظاہر چیز ہے، ایک باطنی چیز ہے۔ ظاہر میں تو یہ ہے رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، مأمورات کے اندر میں بتا رہا ہوں، ظاہر میں تو یہ ہے رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، ہم نماز پڑھیں۔ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے رمضان المبارک آئے تو رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم جس کے ذریعے سے حج کا سفر کر سکیں کو کہتے ہیں ظاہری اعمال۔ میں نے بتایا ایک ظاہری اعمال ہے تو یہ ظاہری اعمال ہیں، دوسرے ہیں باطنی اعمال۔ جس طریقے سے انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو، انسان کے دل کے اندر رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا کہ رب العالمین سے انسان کتنا ڈرتا ہے، رب العالمین کو کب کب یاد کرتا ہے، یہ انسان کو نظر نہیں آتا، یہ باطنی اعمال ہیں۔ منہیات کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری کے اندر تو یہ ہے
کہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے چوری کرنے سے، رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے زنا کرنے سے، رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے قتل کرنے سے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں، یہ ظاہری چیز ہیں جس سے منع کیا ہے، اور باطنی چیزیں یہ ہیں کہ انسان کے دل کے اندر حسد پیدا نہ ہو، انسان کے دل کے اندر تکبر نہ آئے، انسان کے دل کے اندر کینہ نہ پیدا ہو، کہ یہ باطنی ہیں۔ میں نے عرض کیا جو چیزیں ظاہر ہیں، چاہے وہ معمورات کے اندر ہیں، چاہے وہ منہیات کے اندر ہیں، ان کا تعلق علم فقہ سے ہے، اور جو چیزیں باطنی ہیں، جو چیزیں اندر کی ہیں، اس کا تعلق تصوف سے ہے، ان کا تعلق تصوف سے ہے، کہ انسان کا جب دل اچھا بن جاتا ہے، انسان کا دل خوشگوار ہو جاتا ہے، انسان کا دل کا تعلق رب العالمین سے ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں آنے لگتی ہیں کہ سامنے والے کو اچھا سمجھتا ہے، یہ کبھی اپنے دل کے اندر کینہ نہیں رکھتا، یا اپنے دل کے اندر حسد پیدا نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں، آج ہمارا معاملہ یہی ہے، ہمارے دیندار طبقے کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا جانتے ہیں، سامنے والے کے لیے ہم ایک دم وکیل بن جاتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے تو جج بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں اور تو بہت اچھا ہے، سامنے والے کے اندر ساری برائیاں نکال دیں گے۔ میرے بزرگوں، اگر ہم اچھائیوں پر آئیں گے، رب العالمین جو چیزیں ہم سے چاہتے ہیں اگر ہم اس کے اندر جائیں گے تو میرے بزرگوں یہ ہمیں تصوف کی باتیں ملیں گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تصوف کیا چیز ہے، جن کا تعلق باطن سے ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اب تصوف کے اندر اپنے دل کو بنایا جاتا ہے، کسی شیخ کی خدمت میں رکھ کر، کسی شیخ کے پاس جا کر اپنے دل کو منایا جاتا ہے، اپنے دل کو بنایا جاتا ہے۔ جب انسان کا دل بن جاتا ہے، جب خوشگوار ہو جاتا ہے، تو انسان کبھی کسی کی طرف سے کینہ نہیں رکھتا، کسی کی طرف سے حسد نہیں کرتا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے آنے سے پہلے یہ کہا یہ بندہ جو آنے والا ہے جنتی ہے۔ دوسرے دن وہی صحاب آئے، اللہ کے نبی نے آنے سے پہلے ان کے بارے میں فرمایا جنتی ہے۔ تیسرے دن وہ حضرت نے ان کے آنے سے پہلے یہ بتا دیا یہ جو صحابی آنے والے ہیں جنتی ہیں۔ جب ایک صحابی حضرت عبداللہ عمر بن عاص ان کے دل میں چسکا پیدا ہوا اور سوچنے لگے ایسا کون سا اس بندے کا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور ہمیں ہمارے سامنے اس کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عبداللہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی، میرے گھر والوں سے تھوڑی انبن ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ گئے اور رات کے اعمال کو دیکھتے ہیں، دن کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جب رات میں دیکھتے ہیں اللہ کا بندہ تھوڑا سا ذکر کیا اور سو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد صبح میں فجر میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنے کام پر لگ جاتا ہے، ظہر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد مغرب عشاء اور اس طرح کی نمازیں پوری ادا کرنے کے بعد یہ اللہ کا بندہ سو جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول ان کے پورے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے میں آپ کے اندر میرے گھر والوں سے کوئی میری انبن نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تمہارے بارے میں یہ کہا ہے مجلس میں آنے سے پہلے کہ تم جنتی ہو، میں نے تمہارا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی، صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ صحابی جو بیٹھے ہیں اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں بشارت دی ہے یہ بہت ذکر کرتے ہوں گے، اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہوں گے، رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہوں گے۔ ایسا نہیں تھا میرے بزرگوں۔ جب ان صحاب سے معلوم کیا گیا ان صحابی سے، کہنے لگے ہاں جو اعمال تم نے دیکھے ہیں عمل تو یہی ہے، میں نے لیکن ایک عمل ہے میرے پاس، جب رات میں سوتا ہوں میرے دل میں کسی کی طرف سے حسد نہیں ہوتا، میرے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، میرے دل میں کینہ نہیں ہے، میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور میں تو کوئی آپ کے سامنے بیان کرنے نہیں بلکہ چند باتیں سبق کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے دل کو صاف کریں اس تصوف کے ذریعے سے، اپنے دل کو بنا لیں اس تصوف کے ذریعے سے۔ تصوف کیا ہے کہ انسان کا دل کا تعلق اللہ سے گہرا ہو جائے، یہ تصوف ہے۔ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ تصوف ہے۔ انسان کے اندر میں آپ کو پورے تصوف کا نچوڑ بیان
بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. پورے تصوف کی 3 چیزیں ہیں، نچوڑ ہیں، آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں. ایک ہے خوف خدا، دوسرا ہے اتباع مصطفیٰ، تیسرا ہے مخالفت نفس و ہوا. جب انسان کے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو پورے اس کے اندر پورے تصوف کا نچوڑ آ جائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا آپ سب حضرات اس چیز کو اپنے دماغ میں لے کر جائیں کہ میرے اندر خوف خدا آ جائے، میرے اندر اتباع سنت آ جائے، میرے اندر میرے مخالفت نفس و ہوا آ جائے. جب انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو اس کو نفس کی، اس کو تصوف کی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا، حضرت آپ یہ بتائیے تصوف کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے بڑی عجیب و غریب بات بیان کی. حضرت نے کہا تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. جب اتنی بات سنی ہے اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے مشائخ کی طرف رجوع کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے مشائخ کی طرف رجوع کیا ہے. اس وقت کے علامہ شامی بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے رجوع کیا حضرت مولانا خالد قردی رحمت اللہ علیہ کی طرف. اور اس کے بعد ایک بہت بڑے آپ نے سنا ہوگا قاری ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے رجوع کیا مرزا مظہر جان رحمت اللہ علیہ کی طرف. اس وقت کے بڑے بڑے عالم نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت شیخ الہند نے، حضرت گنگوہی نے، انہوں نے رخ کیا حاجی امداد اللہ کی طرف. میرے بزرگوں میں آپ کو اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں علم کا میدان الگ ہے، تصوف کا میدان الگ ہے. اگر ہمارے یہاں میدان کے اندر کوئی آنا چاہتا ہے ہمارے حضرت کو دیکھ کر، بہت سے لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے آپ کہاں جاتے ہو، ارے علم والے کے پاس جانا چاہیے تھا، ارے آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا. میرے بزرگوں آپ صحیح بات، اس زمانے کے اندر کوئی اصلاح کرنے والا آپ کو مل رہا ہے اور آپ سے اس کو کوئی بھی یہ نہیں ہے، کوئی بھی لالچ نہیں ہے. کوئی لالچ ہو کیا کوئی آپ سے ایسا کوئی لالچ ہو کہ آپ اس کو کوئی کچھ دے رہے ہو، ایسا اس کے اندر کچھ نہیں ہے. بلکہ ہم حاجی امداد اللہ صاحب کو دیکھیں، جب بڑے بڑے مشائخ نے حاجی امداد اللہ صاحب سے رجوع کیا ہے اور ان سے بیعت کی ہے، آج بھی ان کا مقام پورے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ بلند ہے. آپ اس وقت میں بڑے بڑے علماء تھے جن کا حاجی امداد اللہ سے تعلق جڑا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہوا ہے. انہوں نے تعلق جوڑنے کے بعد علم ظاہر کو بھی حاصل کیا، علم باطن کو بھی حاصل کیا. جب ان کا دل بن گیا، میرے بزرگوں ہمارے شیخ یہ چاہتے ہیں اور یہ مشائخ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کے اندر اعمال آ جائیں، اللہ کے بندے کے اندر کیفیت ایسی پیدا ہو جائے کہ جو اللہ انسان سے چاہتے ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے. پھر کمال پیدا ہو جائے گا اس کے اعمال کے اندر، پھر تو مزہ آنے لگے گا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک مزدور لے کر آتے ہیں اپنے گھر پر اور اس مزدور سے آپ آ کر یہ کہتے ہیں میرے بھائی ہمارے گھر کے آپ کو پتھر توڑنا ہوگا اور میرے گھر کی یہ صفائی آپ کو کرنی ہوگی. توڑنے کے بعد یہ میٹیریل سارا باہر پہنچانا ہوگا. اس کے بعد مزدور آتا ہے اور گھن لیتا ہے اور پیٹنا شروع کر دیتا ہے، پیٹتا رہتا ہے جس کے نتیجے میں شام ہوتی ہے اور شام کے بعد اپنی مزدوری لے کر چلا جاتا ہے. ایک تھا فرحات، لوگوں نے کہا فرحات بہت اس کو ایک عورت سے بہت زیادہ شدید محبت ہو گئی. لوگوں نے اس سے فرحات سے کہا دیکھو جس جگہ پر تم رہتے ہو تمہارا بہت مشکل ہوتا ہے ملنا، اگر آپ چاہتے ہو تو آپ اس پہاڑ کو توڑ کر ایک نہر نکالو، جہاں تک تمہاری لیلا ہے وہاں تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کو توڑ کر تم ایک نہر نکالو، اس کے ذریعے سے تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو. فرحات کے بارے میں آتا ہے فرحات ایک گھن مارتا تھا، جب گھن مارتا تھا اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی تھی. ایک گھن مارتا ہے اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک وہ گھن مارتا ہے مزدور، اس کی توجہات یہ ہوتی ہے میں جب شام کو جاؤں گا میرے پاس پیسے ہوں گے، اپنے بچوں کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن اس کو بے کیفیت مارتا رہتا ہے. لیکن ایک فرات تھا، اسے کوئی لالچ نہیں تھا، ایک گھن مارتا تھا، گھن کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر محبت
محبت پیدا ہوتی تھی، جو اس کی معشوقہ تھی اس کی محبت اس کے دل میں آتی تھی۔ میرے بزرگوں، اللہ مزدور کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مزدور کی طرح اعمال کرتے ہیں، ہم مزدور کی طرح اللہ رب العالمین کو منانا چاہتے ہیں۔ ہم تو فرحات کی طرح منائیں۔ فرحات جب ضرب لگاتا تھا، مارتا تھا، اس کی چاشنی الگ ہوتی تھی۔ ایسے جب ہم ضرب لگائیں اللہ اللہ کی تو ہماری چاشنی الگ ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ اللہ اپنی زبان سے کہیں تو ہمارے دل کا تعلق رب العالمین کی طرف ہوگا، تو ہمارے دل کے اندر بہاریں آئیں گی۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بزرگوں، رب العالمین کا یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم اللہ اللہ کہتے ہیں، کیا رب العالمین ہم یہ اس کے جواب میں بندہ بندہ کہے گا؟ نہیں، بلکہ ہم ایک بچے کو لے کر جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، اگر وہ چوتھے کلاس میں 5ویں کلاس کے لیے جاتے ہیں کسی اسکول میں، اور وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں ذرا ہمارے بچے کا خیال رکھنا، ذرا ہمارے بچے کا خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو یاد کر لینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ تمہارے بچے کو یاد کرتے رہے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس وقت میں آپ اس کا ایڈمیشن لیں گے اور اس کا امتحان لیں گے، اس میں آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ میرے بزرگوں، رب العالمین بھی ایسے ہی کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، رب العالمین کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے فرش کے اوپر، میں تمہیں یاد کروں گا عرش کے اوپر۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بندہ گناہوں سے بچ کر رب العالمین کو یاد کرتا ہے، رب العالمین کہتا ہے میں مصیبت کے وقت میں تیری مدد کر کے میں تجھے یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بزرگوں، اس کا مطلب یہ ہے رب العالمین تمہیں نئے نئے اعمال کے ذریعے سے توفیق دیں گے، نئے نئے اعمال کی توفیق دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا یاد کرنا ہے، یہ رب العالمین کا یاد کرنا ہے۔ ہم اس وقت میں اس لیے آئے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہمارے دل کے اندر گناہوں کی کھوٹ وہ نکل جائے۔ میرے بزرگوں، آپ اگر یہ عزم لے کر جائیں گے ہمارے دل کی کھوٹ نکل جائے تو رب العالمین بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ ورنہ میرے بزرگوں، ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، ایک دن رب العالمین کے سامنے ہوں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بیان کرتی ہے علمت نفس ما احضرت، ڈنکی کی چوٹ۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، کبھی آپ سوچیں یہ میرا بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضرت نے تو یہ کہا ہے کہ تھوڑی دیر بات کرنی ہے اور تصوف کے تعلق سے کچھ باتیں کہنی ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے یہی بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، رب العالمین کو بنا لو۔ اگر ہم نے رب العالمین کو نہ منایا، اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں پیدا کیا تھا فرمایا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں دنیا میں بیکار پیدا کر دیا، جو چاہو گے کرتے رہنا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ایک دن آئے گا تم ہمارے طرف بھی آؤ گے۔ میں نے آپ کے سامنے علمت نفس ما حضرت قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے رب العالمین اس آیت کے اندر بتانا چاہتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ان قریب آئے گا ایک دن تم سب رب العالمین کے سامنے ہوگے، رب العالمین تمہاری ایک ایک چیز کا سوال کریں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے معلوم کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کے اللہ تبارک و تعالی انسان سے سوال کریں گے، انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہل پائیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی تھی؟ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے کہاں لگائی تھی؟ اگر ہم نے کھیل کود میں اور تماشوں میں اور دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی خواہشات میں لگا کر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، میرے بزرگوں اللہ رب العالمین ہم سے معلوم کرے گا۔ ابھی ہمیں جوانی ملی ہے، بڑا اچھا وقت ہے کہ ہم رب العالمین کو یاد کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عمر دی ہے، اس عمر کے اندر ہم رب العالمین کو منا کر جائیں۔ تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کیسے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا؟ ہم دین کے کاموں میں مال کو خرچ کریں۔ رب العالمین 5واں سوال کریں گے ہم نے تمہیں دین دیا تو تم نے کتنا عمل کیا تھا؟ میرے بزرگوں ہمیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم یاد کرو گا، اللہ نے شرط لگائی ہے تمہیں یاد کیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے آج معاملہ یہی ہے، ہم اللہ کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے ایک دن آئے گا تمہارے سب لوگوں کو لوگ اس طرح سے کھائیں گے جس طرح سے ایک دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھلایا جاتا ہے، اٹھا کر یہ کھا لو۔ دنیا کی تمام قومیں تمہارے مسلمانوں کو
کو ختم کرنے کی کوششیں کریں گی، دنیا کی تمام قومیں تمہارے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کریں گی، تم کو اس طرح سے کھا جائیں گی جس طرح سے دسترخوان سے اٹھا کر کھانا کھایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم اس وقت میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور صحابہ کہنے لگے کیا اس وقت میں ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا جس وقت میں تم ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی، اس سے بھی زیادہ ہوگے۔ پھر کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر کیا بات ہوگی کہ کافر ہم سے زیادہ طاقتور ہوں گے، کافر لوگ ہم سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل کا تعلق اللہ سے کٹ جائے گا، تمہارے دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ کہا ہاں، دنیا سے لوگ محبت کرنے لگیں گے اور موت کو بالکل بھول جائیں گے۔ میرے بزرگوں، اس لیے ہمیں ابھی موقع ملا ہے کہ ہم فرحات کی طرح ہم اپنی نمازوں میں فرحات کی طرح لذت محسوس کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہمارے شیخ کا مطلب بھی یہ ہے، دنیا کی جتنے بھی مشائخ ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کا تعلق اللہ سے کیسے جڑ جائے، انسانوں کا تعلق اللہ سے کیسے جڑ جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا میرے بزرگوں، مشائخ تو یہ کہتے ہیں نہ رونا ہے نہ رلانا ہے۔ مشائخ کہتے ہیں نہ رونا ہے نہ رلانا ہے، نہ رونا ہے نہ رلانا ہے، نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے، نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے، ہم تے روٹے ہوئے یار کو منانا ہے۔ میرے بزرگوں، رب العالمین ہم سے ناراض ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں رب العالمین کو منانا، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کی تختی کو صاف کر لو، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے۔ میرے بزرگوں، اگر ہم ایسا کر لیں گے رب العالمین ہمارے دل کو بنا دیں گے، پھر ہمیں سامنے والا بڑا اچھا نظر آئے گا۔ میں نے بتایا پھر تو ہم ایسے کریں گے، اپنے لیے وکیل بن جائیں گے اور سامنے والے کے لیے جج بن جائیں گے۔ یہ تو بڑا اچھا ہے، میرے اندر خامیاں ہیں، یہ تو بہت شاندار ہے، میرے اندر خامیاں ہیں۔ انسان اپنے اندر کی خامیاں ٹٹولے گا، پھر رب العالمین سے جب تعلق جڑ جائے گا، پھر رب العالمین کو منائے گا، تو میرے بزرگوں دل کی تختی جو ہے، جو سیاہی ہو چکی ہے، وہ منور ہو جائے گی۔ پھر ہمارا دل اللہ اللہ کہنے لگے گا، پھر اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر برکتیں اتاریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ کرم کی وہ نظر مجھ پر خدا منظور ہو جائے، کرم کی وہ نظر مجھ پر خدا منظور ہو جائے، میرے دل سے گناہوں کی یہ ظلمت دور ہو جائے، میرے دل سے گناہوں کی یہ ظلمت دور ہو جائے، بنا دے دل میرا ایسا کہ میں بس تیرا ہو جاؤں، بنا دے دل میرا ایسا کہ میں بس تیرا ہو جاؤں، تیری رحمت سے دل میرا سراپا نور ہو جائے، تیری رحمت سے دل میرا سراپا نور ہو جائے،
حلاوت دل کو دے ایسی کہ مستی دل پہ چھا جائے، حلاوت دل کو دے ایسی کہ مستی دل پہ چھا جائے، یہ دل مغموم ہے میرا خدا مسرور ہو جائے، یہ دل مغموم ہے میرا خدا مسرور ہو جائے۔ دھڑکتا ہی رہے یہ دل تیرا بس نام لے لے کر، دھڑکتا ہی رہے یہ دل تیرا بس نام لے لے کر، ہمیشہ یاد سے تیری جگر معمور ہو جائے، ہمیشہ یاد سے تیری جگر معمور ہو جائے، نہ چھوٹے در کبھی تیرا کرم ہم پر یہ فرما دے، نہ چھوٹے در کبھی تیرا کرم ہم پر یہ فرما دے، ہر ایک رنج و الم تیرے کرم سے دور ہو جائے، ہر ایک رنج و الم تیرے کرم سے دور ہو جائے۔ مقطع فقط تو ہی رہے دل میں یہی ہے جستجو میری، فقط تو ہی رہے دل میں یہی ہے جستجو میری، یہی ہے آرزو دانش دعا منظور ہو جائے، میرے دل سے گناہوں کی یہ ظلم